وہ شروع کی ہوئی تھی۔ جی ہاں، جنگ یمامہ ہمارے اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے حفاظ کی تھی، قرآن کے حافظوں کی تھی، قاریوں کی تھی۔ کافی زیادہ قرآن کو یاد رکھنے والے قرآن کے حافظ جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، ان کو پتا چلا کہ اتنے زیادہ حافظ قرآن کے شہید ہو گئے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سوچ آئی کہ اگر اسی طرح سے قرآن کے حافظ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں جو قرآن کو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، وہ ہم میں سے ختم نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جگہ پر کتابی شکل میں جمع کروا دیں، لکھوا دیں، ایک جگہ پر اس کو جمع کروا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی کہنے لگے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے 2 سالوں کے اندر کوشش کی کہ میں وہ کام نہ کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ کام ضروری تھا، اہم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی موقع ملتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سٹنگ ہوتی تو وہ یہ معاملہ ضرور ڈسکس کرتے، ان سے شیئر کرتے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی یہ چیز اللہ نے ڈال دی کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کی امت کو، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جا کر ایک کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی جو تھی 10 لوگوں پہ مشتمل تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو انچارج بنایا اس کمیٹی کا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں قرآن کے حافظ تھے، 10 کے 10 لوگ۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ بڑی محنت کا کام تھا، یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مجھے کہا جاتا کہ یہ پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا ہے تو یہ کام میں آسانی سے کر لیتا قرآن مجید کو جمع کرنے سے، لیکن جب ان کی ڈیوٹی لگ گئی تو بڑے
احسن طریقے سے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اس طرح سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن مجید کی تدوین ہوئی، کتابی شکل میں قرآن آیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ یہ پھر جو نسخے ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے خلافت سنبھالی، ان کے دور میں خاصا وسیع ہوا اور بہت سے جو تھے وہ مسلمان ہوئی۔ تو یہ کچھ کتابوں میں لکھا کہ ایران عراق والی سائڈ پہ کسی بارڈر کے اوپر، کسی سرحد کے اوپر مسلمانوں کے درمیان قرآن پڑھنے میں اختلاف ہو گیا۔ یہ عہد عثمانی کی میں بات، قرآن پڑھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا، قرآن کے تلفظ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسلمان ہوئے تھے، وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، اور جو عربی تھے وہاں پہ پرانے مسلمان وہ کہتے تھے ہم صحیح پڑھتے ہیں۔ شدت اختیار کر گیا، بات جو ہے وہ لڑائی تک جا پہنچی اور تلواریں نکل آئیں، معاملہ کافی خراب ہو گیا۔ وہاں پہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان یہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ یہ فوراً وہاں سے نکلے جب حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آ کر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ان کو بتایا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا مجید کو اثر نو لکھوایا جائے، دوبارہ سے تحریر کروایا جائے، جس طرح قریش جو ہیں، مکہ کے عرب جو ہیں، مکہ کے قریب جو قبیلے ہیں عرب کے جن پر قریش کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ جس طرح سے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس طرح سے قرآن کو لکھا جائے اور پڑھا جائے۔ وہ قرآن کو جس طرح سے قرآن کو تلفظ کیا جائے، اور تحریر اور املا جس طرح وہ کرتے ہیں، اس کے لہجے اور ان کے طرز قرآن جو نازل ہوا تھا وہ قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا، قریش کے تلفظ میں، قریش کی زبان تھے اس میں نازل ہوا۔ سے اثر نو قرآن کا ایک نسخہ لکھوایا، تیار کروایا، اور پھر اس کی کاپیاں بنا کر اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا
کہ آئندہ سے اب اس سے ہٹ کر نہ پڑھے گا، تلفظ کرے گا اور نہ تحریر کرے گا۔ یہ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے بارے میں جو ایک اختلاف پیدا ہو رہا تھا، اس اختلاف کو انہوں نے ختم کروا دیا۔ امت جو دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی تھی، اس امت کی اس تقسیم کو انہوں نے روک دیا، دوبارہ سے لوگوں کو قرآن پر جمع کر دیا۔ اب ان کا یہ جو کارنامہ ہے، اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان جامع القرآن میں نے لے کے سینڈ کیا، جامع القرآن۔ اسی طرح سے ان کے دو لقب اور بھی تھے، ان میں سے ایک یہی غنی ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ پیسہ اللہ کے راستے میں بہت خرچتے تھے، اور ذوالنورین بھی ان کا لقب تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے نکاح میں آئیں، تو ذوالنورین ان کا لقب اس وجہ سے پڑا۔ یہ تیسرا دور تھا تدوین قرآن کا۔ اس کے بعد قرآن پر اعراب لگانے کا واقعہ ہے کہ زیر زبر کیسے لگی۔ تو حجاج بن یوسف ایک گورنر ہوئے ہیں 70 to 80 کی جو دہائی ہجری کی گزری ہے، اس میں یہ گورنر تھے حجاج بن یوسف۔ اس بندے کی عام طور پہ شہرت تو زیادہ ان کو متعارف کروایا گیا ہسٹری میں، اور ان کو زیادہ اچھا ان کا جو ایک تعارف نہیں دیا گیا، لیکن کچھ اس کے اچھے کام بھی تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا کام یہی جو انہوں نے قرآن بڑی خوبی تھی کہ یہ جب بھی اس کو کوئی مظلوم کسی کی آواز آتی، کوئی مظلوم اس کو پکارتا، تو یہ اس کی مدد کے لیے لازمی جاتا، اس کی مدد کے لیے لازمی پہنچتا۔ اور داماد بھی تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے جو پورے سندھ کو فتح کیا، کا کام جو ہے حجاج بن یوسف کے دور میں اس کی سربراہی میں، اس کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ یہ مختصر طور پہ ہم نے خلاصے کے طور پہ قرآن مجید کا تعارف جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے سلیبس جو قرآن مجید کی آیات ہیں اس کی طرف، کیونکہ قرآن مجید کا جو حصہ ہے، پورشن ہے، وہ ہمارے سلیبس میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ہمارے سلیبس میں وہ سورۃ البقرہ کی آیات ہے، سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ مختصر طور پہ ہم ان کا پہلے تعارف کریں، آپ کا ترجمہ و تشریح کریں گے۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کے اندر
دوسرے نمبر پہ سورت آتی ہے، دوسرے نمبر پہ موجودہ ترتیب جو ہے قرآن کی اس کے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ سورت ہے۔ بھئی جس کے مائک کھلے ہیں نا، جہاں پہ شور ہو رہا ہے وہ مائک یہ سر میرا اپنا مائک مائک آپ بند۔ نے آن کیا تھا 43 جی سر، آپ نے آن کیا تھا، مجھے وہ آیا تھا کہ ہاں اب ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک بچے کا سوال ہے کہ اعراب لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مختصر جواب اس کے، قرآن چونکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں عرب بھی شامل ہیں، اس میں غیر عرب جن کو عجمی کہا گیا وہ بھی شامل ہیں۔ تو عرب تو آسانی سے پڑھ لیتے تھے اس کو، لیکن جو غیر عربی عجمی لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی زبان نہیں تھی عربی، ان کے لیے ایک نئی زبان ہوتی تھی، ان کو تلفظ کرنے میں پڑھنے میں ذرا مشکل پیش آتی تھی، اس لیے ان کی آسانی کے لیے اعراب لگایا گیا تاکہ مسلمان، آج کے دور میں نہیں آپ لوگ دیکھتے کہ اعراب بھی لگا ہوا، زیر زبر بھی لگا، مسلمان کو پھر نہیں پڑھنا آتا۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کے پاس مہنگے موبائل اور مہنگے سٹائل اس کے، اور دنیا کی ہر چیز سے واقف ہے، وہ دنیا کا ہر سافٹ ویئر جانتا ہے، اور لیکن قرآن اس سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ آسانی کے لیے کام کیے گئے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا آدھا پارا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں ہماری زندگی کے اندر بھی۔ احادیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے والی سورت اپنے گھروں میں پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی جو روحانی علاج معالجہ کرنے والے لوگ ہیں، جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے، جادو کا، جنات کا، شیاطین۔ گھر میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے اونچی آواز میں، یا اس کی تلاوت کو لگانا چاہیے، ریکارڈنگ کو لگانا چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، لمبی آیت، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ عام طور پہ لوگ آیت الکرسی کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، آیت الکرسی سے بھی بڑی آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ آیت نمبر ہے 282، سورہ بقرہ کی 282 آیت نمبر جو ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اسی طرح سے نزول کے اعتبار سے
نازل ہونے کے اعتبار سے جو آیت سب سے اینڈ پہ آخر میں نازل ہوئی، اس بارے میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں، دو نظریات ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو صورت آیت کی بات ہو رہی، سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، چھٹا پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ایک گروہ کے مطابق۔ لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت وہ یہ بھی کہتی ہے، ان کا یہ بھی موقف ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ایک علماء کی جماعت، بڑی جماعت ہے، بڑے بڑے نام ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور پھر آیت الکرسی جیسی عظیم آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آیت الکرسی، سفر پہ نکلو 10,000 فرشتے، کسی روایت میں 30,000 فرشتوں کا آتا ہے، بندے کی حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں پڑھ کر پھونک ماری جائے وہاں چوری نہیں ہوگی رات کو۔ یہ ایک آیت کے اندر اتنا بہترین تعارف کروایا گیا اللہ کی ذات کا۔ پوری آیت، آیت الکرسی اللہ رب العزت کے تعارف پہ مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پوری آیت میں اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اللہ کی فضیلت، اللہ کا مقام، بڑائی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، اور آخری 3۔ پہلی 5 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور آخری 3 جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری 2 جو ہیں ان کی تو اور بھی زیادہ خاص طور پہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب ہم پہلی 5 آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے ایک سوال بچے نے کیا ہے، اسٹوڈنٹ نے، کہ نزول کے اعتبار سے تھوڑا رپیٹ کر دے۔ جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ آیت علماء کی ایک جماعت کے متکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی۔ اور اس کے بعد ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے 281 کی، یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ سب سے آخر میں الف لام میم، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔
عدن اسلامیات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون سا ایڈیشن لینا ہے. یہ 2020 19 18 کوئی مل جائے, زیادہ پرانا نہ ہو 18 سے. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقطعات جو ہیں یہ قطع سے بنا ہے. قطع سے, قطع کا معنی ہے عدن اسلامیات ایک ہی کتاب ہے, اس میں پارٹ 1 سیکنڈ نہیں ہے. بی اے کے اندر ایک ہی اسلامیات لازمی استعمال ہوتی ہے, اختیاری نہیں لینی, الیکٹیو نہیں لینی آپ نے. اسلام قطع کا معنی ہوتا ہے توڑنا, کاٹ دینا, الگ الگ کرنا, ٹکڑے کرنا. مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ان حروف کو الگ الگ پڑھتے ہیں, علیحدہ علیحدہ. الف لام میم. الگ ہوتا یہ ہے کہ جب حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک پورا لفظ بنا کر تلفظ کیا جاتا ہے. اس طرح فیصل ہم نام پڑھتے ہیں, اب اس کو فا یا صاد لام تو نہیں نہ پڑھتے, فیصل بولتے. تو حروف مقطعات جو ہیں ان کو ہم توڑ کے پڑھتے ہیں, کاٹ کے پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں, اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. یہ تعداد میں تقریباً 14 کے قریب ہیں, لیکن قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں, 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز, جن کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے صورتوں کے شروع میں 5 تک آتی ہے. سورہ مریم کو دیکھیں, اگر آپ اگلے رمضان میں جب ایک مسلمان قرآن کھولیں گے تب دیکھ لینا سورہ مریم کو کھول کے. اب روزانہ تو ٹائم نہیں ہوتا مسلمانوں کے پاس قرآن کو کھولنے کا. کاف ہا یا عین صاد, یہ 5 حروف ہیں مقطعات جو سورہ مریم کے شروع میں آئے, اور کم از کم تعداد ان کی کسی, مثلا سورہ صاد ہے, اس کے شروع میں آتا ہے صاد, تو یہ ایک آیا, سنگل آیا. اسی طرح سورہ کاف ہے, اس کے شروع میں آیا, یہ بھی ایک سنگل آیا. 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے. ٹوٹل ان کی تعداد 14 کے قریب ہے. لوح قرآنی میں یہ لکھے ہوئے آپ کو جگہ جگہ دکانوں میں ملیں گے, برکت کے لیے, پیسے کمانے کے لیے. ویسے روزانہ ہم صبح قرآن مجید نہیں کھول سکتے, ایک بار یہ خرید کے 100-150 روپیہ لگا کے دکان میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, ان کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں بتایا گیا, ان سے کیا مراد ہے وہ نہیں بتایا گیا. ان کی جگہ پہ لکھ دیا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو ہیں کافروں کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ اللہ نے اتارے تھے کہ اگر تم اتنے عربی کے ماہر ہو, اتنی فصاحت و بلاغت ہے آپ لوگوں کی عربی میں, تو چلیں اس معنی جو ہے وہ بتائیں کہ کیا مراد ہے. لیکن جمہور علماء کرام, جمہور سے مراد اکثریت علماء کرام کی, وہ کہتی ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے ان سے. لیکن کچھ لوگوں نے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش بھی. لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن
صحیح موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب جو ٹائم ہے ہمارا وہ 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، آیات ہماری مکمل نہیں ہوں گی، ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج ویسے بھی میں لیو پہ ہوں، چھٹی پہ ہوں طبیعت کی وجہ سے، لیکن میں نے کہا چلیں آپ کا نقصان نہ ہو، پچھلا ویک بھی مس ہوا ہے تو نیکسٹ ویک ہم ان آیات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی، اوکے سر، اوکے سر، اللہ حافظ، خیال رکھیے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ اوکے سر، خدا حافظ۔ وعلیکم سر اللہ السلام۔ اس سے میں اللہ آمین آمین، میں اپنی طرف سے لیو کر جاتا ہوں، آپ لوگوں نے اگر گپ شپ لگانی ہے تو لگاتے رہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔